بڑے بڑے مفسرین نے الف لام میم لکھنے کے بعد آگے صرف یہ لکھ دیا ہے اللہ اعلم بمرادہ ذالک، اللہ رب العالمین ہی اس کی مراد کو بہتر سمجھتا ہے۔ الف لام میم کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علم میں برابر کے شریک ہوں۔ جب کسی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ الف سے یہ مراد ہے، لام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اٹکل پچو باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے اور الف لام میم کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد والے جملوں پر آئیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، جو تم پڑھتے ہو، جس پر تمہارا ایمان ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھیے، یہ ایمان رکھیے اور دل کے اندر یہ بلیو کیجئے، یہ بھروسہ رکھیے کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے۔ اس کتاب کے اندر شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چیونٹی کے سر کے برابر بھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کسی نے اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اس کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، شک نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ جو لوگوں نے شک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھلے ہوئے چیلنج دیے ہیں۔ قرآن پڑھ جائیے، عرب کے کافرین تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ کتاب تو محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں نے، محمد اور اس کے اصحاب نے، محمد اور ان کے صحابہ نے بنا لی ہے، اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو چیلنج کیا کہ تم بھی ہمارے بندے ہو اور محمد رسول اللہ بھی ہمارے بندے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو اس دنیا میں ان کا باپ نہیں، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے ہوئے تو ان کی ماں بھی ان کو چھوڑ دی، چل بسیں چھوڑ کر۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ وہ شخص جو یتیم ہی نہیں بلکہ در یتیم ہو، جس نے پیدا ہوتے ہی آنکھ کھولتے ہی اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا ہو اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی جس کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس نے زندگی کے آگے مراحل کیسے طے کیے ہوں گے کسی کے سامنے جس نے زانوے تلمس طے نہ کیا ہو، الف با تا سا کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، وہ شخص جو بالکل اس طریقے سے رہا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ امی کہلاتا ہے، وہ بالکل امی، وہ شخص یہ کتاب کیسے بنا سکتا ہے، یہ کتاب کیسے گڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کیسے اس کی آیتیں کیسے بنا سکتا ہے؟ اور اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم بھی تو میرے بندے ہو، پھر تمہیں بنانے میں کیا اعتراض؟ بناؤ، لاؤ۔ اور یہاں چیلنج دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے عرب کے کافرو، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو میں نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے
علی عبدنا کہا ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، نہ تو علی نبینا کہا ہے نہ علی رسولنا کہا ہے۔ یہاں پر نہ نبی نہ رسول بلکہ ایک لفظ استعمال کیا بندہ۔ ہم اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، محمد بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ بندے۔ جب میرا ایک بندہ بنا سکتا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو تم بھی تو میرے بندے ہو، پھر تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اگر وہ ایک عام آدمی جس نے پیدا ہوتے ہی باپ کو نہ دیکھا ہو، ماں کو نہ 6 سال کی عمر میں ماں کھو دی ہو، 8 سال کی عمر میں باپ دادا کا سایہ اٹھ گیا ہو، جس نے پڑھائی لکھائی کچھ نہ کی ہو، اگر وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پر جو کتاب اتاری ہے، نازل کی ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ، چیلنج ہے، تم اس قرآن کریم کی سورتوں کی میں سے ایک سورت کے مثل کوئی سورت بنا کے لے۔ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں بِسُورَةٍ نکرہ استعمال کیا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت ہی جیسی بنا لاؤ، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی لمبی چوڑی سورت نہیں، اتنی لمبی چوڑی سورت بنانے میں تو تمہاری نانی مر جائیں گی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جاؤ، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، تم اس سورت کی طرح ہی کوئی سورت بنا لاؤ، نہیں لا سکے۔ عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا اشعار کا، ایک شاعر کوئی شعر لکھتا تھا کعبے کی دیوار پر، دوسرا شاعر اس سے اچھا شعر لکھ کر داد لے لیا کرتا تھا، اور جو کسی شاعر کا جواب نہ دے پائے اپنے شعر کے ذریعے اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا کہ نہیں ان کا شعر وزندار ہے، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور عرب کے لوگ قرآن کریم کو چونکہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی گڑھی ہوئی کتاب بات مانتے تھے، اس لیے عرب کے مشہور شاعر اسلام لانے کے بعد حضرت حسان ابن ثابت نے یہ 3 ہی آیتیں کعبے کی دیوار پر لکھ دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اشعار حسان ابن ثابت نے لکھے ہیں۔ اب اس کا جواب دو، اس سے اچھے اشعار اگر کسی کو معلوم ہو تو آؤ مقابلہ کرو، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اس کا کیا جواب دیں؟ یہ کیسے اشعار ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، لاسٹ میں رے آ رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں بھی رے آ رہا ہے، وزن تو ٹھیک بیٹھ رہا ہے۔ چلیے 2 لائنوں کا ایک شعر ہو گیا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اب اس تیسری لائن کے لیے چوتھی لائن کہاں چلی گئی؟ مل ہی نہیں رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں مل رہا ہے لیکن بات تو پوری ہو گئی، کوئی کمی نہیں نکال سکے۔ لوگوں نے کہا پھر حسان ابن ثابت کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا نہیں رک جاؤ، مجھے 1 دن 1 رات کی مہلت دے دو، میں اس سے بھی اچھا شعر لکھتا ہوں اور اس میں کچھ کمی نکالتا ہوں۔ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، یہی سوچتا رہا اس میں کوئی نہیں، اپنی ہی لائن میں پھنس جاتا تھا، کچھ نہ کچھ کرتا تھا، اب پھنس جاتا تھا۔ نہیں، صبح ہو کر جب لوگ خانہ کعبہ میں گھستے ہیں دیکھتے ہیں وہی 3 لائنیں تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن نیچے 1 لائن کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس شاعر سے تمہیں کچھ کمی ملی؟ کہا نہیں 3 لائنیں تو ٹھیک ہیں، چوتھی لائن کی کمی تھی وہ میں نے اپنی طرف سے پوری کر دی۔ کہا چوتھی لائن کی کمی تھی؟ کہاں وزن نہیں بیٹھ رہا تھا، میں نے وزن بٹھا دیا۔ کہا کیا وزن بٹھایا؟ کہا پڑھ لو۔ جیسی لوگوں کی نظر گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 لائنیں تو ٹھیک لکھی ہوئی ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تم نے کیا کیا؟ اس شاعر نے کہا میں نے نیچے 1 لائن لکھ کر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. یہ اوپر والی 3 لائنیں حسان ابن ثابت کی نہیں ہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. حسان ابن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اشعار میرے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ حسان ابن ثابت کے اشعار نہیں ہیں. یہ کوئی انسان کلام بنا ہی نہیں سکتا ہے. اس عرب کے اس شاعر نے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. جیسے حسان ابن ثابت نے یہ سنا، فوراً پڑھتے ہوئے آئے تنزیل من رب العالمین. تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ اوپر والی 3 لائنیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. تم تو یہ کہتے تھے یہ کتاب، یہ کلام، یہ قرآن محمد اور ان کے ساتھیوں نے اپنے پاس سے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، لیکن اب تو تمہارے شعراء اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے.